السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 27واں سال تھا کہ آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز نامانوس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا۔ اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اسی خاندان میں ایک معزز شخص نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے خاندان کی کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ دم لے لوں تو پھر ماروں گا۔ وہ نہایت استقلال سے جواب دیتی کہ اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو خدا اس کا انتقام لے گا۔ لبینہ رضی اللہ عنہا کے سوا اور جس پر قابو چلتا زد و کوب سے دریغ نہ کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی کنیز تھیں، اور اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو جی کھول کر ستاتے۔ جب ان کے چچا زاد بھائی سعید بن زید اسلام لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔ چونکہ قریش کے سربرآوردہ اشخاص میں ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے، اس لیے دوسرے حربے ان پر کامیاب نہ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے کارگر حربہ کو ان کے مقابلے میں استعمال کیا جس کے وار کی کوئی روک نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین اما ابن ہشام و اما عمر بن الخطاب۔ خدایا اسلام کو ابو جہل یا عمر ابن الخطاب سے معزز کر۔ مگر یہ دولت تو قسام ازل نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قسمت میں لکھ دی تھی، ابو جہل کے حصے میں کیوں کر آتی؟ اس دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار بن گیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تاریخ و سیر کی کتابوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تفصیلات اسلام میں اختلاف ہے۔ ایک مشہور واقعہ جس کو عام طور پر ارباب سیر لکھتے ہیں یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بددل نہ کر سکے تو آخرکار مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم ابن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، خیر تو ہے؟ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھیں، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کان میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ بولی، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا، میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریباں ہو گئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بولی، عمر جو بن آئے کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔
ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا، اسے دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی۔ فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے، اٹھا کر دیکھا تو یہ سورہ تھی یسبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ، خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر جو کوہ صفا کے نیچے واقع تھا پناہ گزیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آستانہ مبارک پہنچ کر دستک دی، چونکہ شمشیر بکف تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپکپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کی ایمان لانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ اس زور سے مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ یہی روایت تھوڑے تغیر کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ دونوں میں فرق صرف اس قدر ہے کہ پہلی میں سورہ حدید کی آیت سبح للہ ما فی السماوات والارض ہے، دوسری میں سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہوں خدا، کوئی نہیں معبود لیکن میں، تو مجھ کو پوجو اور میری یاد کے لیے نماز کھڑی کرو۔ جب اس آیت پر پہنچے تو بے اختیار لا الہ الا اللہ پکار اٹھے اور در اقدس پر حاضری کی درخواست کی۔ مسند احمد میں ایک روایت خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھ کر مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور نماز شروع کر دی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الحاقہ تلاوت فرمائی۔ میں کھڑا سنتا رہا اور قرآن کے نظم و اسلوب سے حیرت میں تھا۔ دل میں کہا جیسا قریش کہا کرتے ہیں خدا کی قسم یہ شاعر ہے۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ آپ نے یہ آیت پڑھی انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ میں نے کہا یہ تو کاہن ہے، میرے دل کی بات جان گیا ہے۔ اس کے بعد ہی یہ آیت پڑھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ آخر تک تلاوت فرمائی اور اس کو سن کر اسلام میرے دل میں پوری طرح گھر کر گیا۔ چونکہ وہ مستقل مزاج اور پختہ کار تھے، اس لیے انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس اثر کو شاید وہ روکتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کی بہن کا واقعہ پیش آیا اور قرآنی آیات پر نظر پڑی جس میں توحید کی نہایت مؤثر دعوت ہے، تو دل پر قابو نہ رہا اور بے اختیار کلمہ توحید پکار اٹھے اور در اقدس پر حاضری کی درخواست کی۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم لوگ چاہتے ہو
کہ میں اپنے ابتدائے اسلام کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا جی ضرور۔ آپ نے فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں تھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا گریبان پکڑ کر فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، مسلمان ہو جا، اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ میں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ فرماتے ہیں میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہو جانے سے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت 40 یا اس سے کچھ کم و بیش آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایت بے بسی و مجبوری کے عالم میں تھے۔ اعلانیہ فرائض مذہبی ادا کرنا تو درکنار، اپنے کو مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرہ سے خالی نہ تھا، اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے دفعتاً حالت بدل گئی۔ انہوں نے اعلانیہ اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مشرکین کو جمع کر کے بآواز بلند اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ مشرکین نہایت برافروختہ ہوئے، لیکن عاص بن وائل نے، جو رشتے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے، ان کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے پہلے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی مظلومیت کا تماشا دیکھتے تھے، اس لیے شوق مساوات نے اسے پسند نہ کیا کہ وہ اسلام کی نعمت سے متمتع ہونے کے بعد عاص بن وائل کی حمایت کے سہارے اس کے نتائج سے محفوظ رہیں، اس لیے انہوں نے پناہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور برابر ثبات و استقامت کے ساتھ مشرکین کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ برابر جا کر کعبہ میں نماز ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حق باطل کے مقابلے میں سر بلند ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس صلہ میں دربار نبوت سے فاروق کا لقب مرحمت ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن 7 نبوی میں اسلام لائے تھے اور سن 13 نبوی میں ہجرت ہوئی۔ اس طرح گویا انہوں نے اسلام لانے کے بعد تقریباً 6-7 برس تک قریش کے مظالم برداشت کیے۔ جب مسلمانوں کو مدینہ کی جانب ہجرت کی اجازت ملی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس سفر کے لیے آمادہ ہوئے۔ ہجرت کرنے والوں کو قریش مکہ کی سخت مزاحمت کا مقابلہ کرنا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عیاش ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ہشام رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ مدینہ چلنے کو تیار ہوئے۔ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ تو روانگی کے وقت جائے مقررہ پر پہنچ گئے، مگر ہشام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کفار کو خبر لگ گئی، ان کو قریش نے قید کر دیا۔ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ مدینہ جا پہنچے کہ ابو جہل ماں اپنے بھائی حارث کے مدینہ پہنچا۔ عیاش رضی اللہ عنہ ان کے چچیرے بھائی تھے اور تینوں کی ماں ایک تھی۔ ابو جہل و حارث نے کہا، تمہارے بعد والدہ کی بری حالت ہو رہی ہے، اس نے قسم کھا لی ہے کہ عیاش کا منہ دیکھنے تک نہ سر میں کنگھی کروں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی، اس لیے بھائی تم چلو اور ماں کو تسکین دے کر آ جانا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، عیاش مجھے تو فریب معلوم ہوتا ہے، تمہارے ماں کے سر کوئی جوں پڑ گئی تو وہ خود ہی کنگھی کر لے گی، اور مکہ کی دھوپ نے ذرا خبر لی تو وہ خود ہی سائے میں جا بیٹھے گی۔ میری رائے تو یہ ہے کہ تم کو جانا نہیں چاہیے۔ عیاش بولے، نہیں، میں والدہ کی قسم پوری کر کے واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا اگر یہی رائے ہے تو سواری کے لیے میرا ناقہ لے جاؤ، یہ بہت تیز رفتار ہے، اگر راستے میں ذرا بھی ان سے شبہ گزرے تو تم اس ناقہ پر بآسانی ان کی گرفت سے بچ کر آ سکو گے۔ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نے ناقہ لے لیا، یہ تینوں چل پڑے۔
ایک روز راہ میں مکہ کے قریب ابو جہل نے کہا، بھائی ہمارا اونٹ تو ناقہ کے ساتھ چلتا چلتا رہ گیا، بہتر ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ سوار کر لو۔ عیاش رضی اللہ عنہ بولے، بہتر ہے۔ جب عیاش رضی اللہ عنہ نے ناقہ بٹھایا تو دونوں نے انہیں پکڑ لیا، مشقیں کس لیں اور مکہ میں اسی طرح لے کر داخل ہوئے۔ یہ دونوں بڑے فخر سے کہتے تھے کہ دیکھو کہ بیوقوفوں اور احمقوں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اب عیاش رضی اللہ عنہ کو بھی ہشام کے ساتھ قید کر دیا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری کرنے کے لیے ولید بن مغیرہ رضی اللہ عنہ مکہ آئے اور قید خانہ سے دونوں کو راتوں رات نکال کر لے گئے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔